بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اے اس کامل دعوت اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اے اس کامل دعوت اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور قیامت کے دن ان کی مراد پوری فرما۔ اور یہ کلمات اپنے گرد موجود صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ صحابہ کرام بھی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہیں اور فرمایا کرتے کہ جو ان کلمات کی مثل کہے گا قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اے اس کامل دعوت اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، تو اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت پانے والوں میں شامل فرما۔ اور فرمایا کرتے کہ اذان کے بعد جو شخص یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن کی میں شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔